الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، كما قال اللہ تعالی فی سورۃ الحج: یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ، صدق اللہ العظیم۔ رسالت کا موضوع چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو، بشر کو دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی بھی چیز میں جب غلو ہوتا ہے، ایگزیجریشن ہوتا ہے، وہاں پھر وہ قوم میں تباہی، بربادی، ان کے عقائد میں، ان کے اعمال میں یہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب حالات بہت بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے رسول کو بھیجتا ہے تاکہ اس قوم کی اصلاح ہو سکے۔ اور اس طریقے سے آدم علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے سورہ یونس کی تلاوت کی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر قوم نے ہم رسول، نبی، پیغمبر بھیجا ہے۔ پرانی قوموں کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ جب رسول آتے کتاب دی جاتی، سب کو کتابیں نہیں دی گئی، 1,00,000 کتابیں نازل نہیں ہوئی، اور سب کو معجزے بھی نہیں دیے گئے، لیکن وہ رسول جو کتاب، شریعت، نیا قانون لے کر آئے، اور وہ رسول جو معجزے لے کر آئے، تو پھر اللہ فرما رہا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ہم نے عدل کے ساتھ اس قوم کا فیصلہ کر دیا۔ سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کچھ لوگ مانے وہ بچ گئے، جو نہیں مانے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ بار بار یہ قصے آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی قوم جو ہلاک ہوئی ایک وقت میں وہ حضرت نوح علیہ السلام، کہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ڈبو دیا۔ آسمان سے پانی برسا، زمین سے ابل گیا۔ یا ارض قبلئی ماء کی یا سماؤ اقلی فقضی بینہم، اور ان کا فیصلہ کر دیا۔ یعنی کوئی خطہ ایسا نہیں بچا زمین کا جہاں پر جو ڈوبا ہوا نہ ہو۔ آج بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ اس میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ بعض پہاڑ جو اونچے مقام بلندی رکھتے ہیں، ان پر بھی وہ پانی کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ موجود ہے۔ تو یہ سلسلہ چل پڑا، جیسے کہ قرآن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ذکر کر فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، جو یقیناً صاحب شریعت ہے، ان کے دور میں ان کو کتاب دی گئی۔ اب کتاب کا مطلب یہ نہیں مت لیجیے جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبانی تعلیمات دی، لکھی بھی نہیں۔ حضرت مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پتھر پر لکھی ہوئی، انگریو، خودی تعلیمات دی، 10 کمانڈمنٹس، الواح، تختیاں جسے کہتے ہیں۔ ہر ایک کا انداز الگ رہا۔ کتاب کا اب چونکہ ہم آج کے زمانے کی کتاب کا نظریہ اور خیالات ہماری کتاب ایسی ہونی چاہیے۔ ہر قوم میں نبی آیا، جب وہ بگڑ گئے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تفریحاً نبیوں کو بھیج گئے، جب وہ حد سے زیادہ تجاوز کرے اور انہوں نے اس وقت کے نبی کے لائے ہوئے دین میں یعنی مور دین 70%، 80% انہوں نے تبدیلیاں کر دیں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیجا۔ ایک نبی کتاب لے کر آئے، تبلیغ کی، قوم نہیں مانی، ان کا انتقال ہو گیا۔
دیکھیے نبی آ رہے ہیں جا رہے نہیں نا. یہ جو میں بار بار ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے کہ ہم نے تم نبیوں کو بھیجا ہے، من البعث فإنا خلقناکم من تراب، پہلے انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ. سارے پیغمبر آدم علیہ السلام کے بعد ہی آئے نا، کوئی پہلے تو نہیں آیا. آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ اور ماں ہیں. ان کی زوجہ حضرت حوا ہمارے سارے انسانوں کی ماں، وہ باپ. یہ جوڑے سے اللہ نے انسانوں کی ابتدا شروع کی اور پھر اس کے بعد میں سلسلہ چلا. تو ان کی جو اولاد آئی امیڈیٹلی ان کے بیٹے، قرآن مجید میں وہ قصہ ہے حضرت سورہ مائدہ کا، 2 بیٹوں میں آپس میں نااتفاقی ہو گئی، ایک نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 ہی انسان ہوں، 2 مرد ہوں، اور ایک نبی جو تھا نیک تھا اسے قتل کر دیا گیا اور جو برا تھا اسے چھوڑ دیا گیا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں برائیاں پھیلنے کا کوئی زیادہ امکان نہیں تھا، لیکن بس یہ تھا کہ آپس شیطان نے جو حملہ کیا وہ انسانی معاشرتی زندگی، ہمارے سوشل سسٹم کے اندر بھائی سے بھائی کے دل میں حسد کی آگ بڑھ گئی. ان کو ان کی قربانی قبول کی گئی، میری قربانی قبول نہیں. تو ایک لمبے عرصے تک یہ انسان کا سلسلہ چلتا رہا، نبی نہیں آیا. پھر جب آہستہ آہستہ بگاڑ آیا، اللہ نے کے بعد بگڑے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا. پھر وہی بات آپ بار بار یہ سن کے پریشان ہوئے، صاحب یہ صاحب تو ایک ہی چیز کو الٹا لگا کے آئے ہیں، وہی بار بار انسان کی بات کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقیدے میں ذری سی ٹیڑھ اور کجی آئے گی تو پھر ہم راہ راستے ہٹ جائیں. امت کا ایک بڑا طبقہ یہ کر رہا ہے، اور کس لیے کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت، رسول کی محبت اور عقیدت. رسول سے محبت تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، دولت مند ہو، حکومت کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو، جو کوئی ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، دنیا کے تمام انسانوں سے محبوب نہ رکھے، عزیز نہ رکھے. ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان. یہ صرف زبانی لچھے دار گفتگو ہے، میں بھی شامل ہوں اس میں. اس سے کہ دل راضی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، میں نیکی برائی کیا میں جانتا ہوں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. نیکی جو ہوتی ہے وہ روکی پھیکی سکی نہیں، مزہ نہیں آتا اس میں. تھوڑی رنگینیاں ہونی چاہیے، آج کل کو گھٹیالوں سے مستی ہونی چاہیے. اسلام کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں کو چھوڑو، اس کا جواب اللہ تعالیٰ تمہیں، اس کا متبادل اور بہترین چیزیں وہی جنت میں دے گا. دنیا میں شراب حرام ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شرابوں کے ناموں کی فہرست گنا رہا ہے. اب بتائیے، شرابن طہورا، قرآن میں شراب پی جانے والی چیز، حالانکہ عربی میں شراب جو ہم اردو والے سمجھتے ہیں وہ نہیں، شربہ میں پینے کے لیے. جو چیز نشہ کرتے اس سے قمر کا لفظ ہے، خیر نہیں مرے خواب نہیں، فرق ہے. غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو، گناہ ملے گی. اور مشکل ہے، یہی کنٹرول کے لیے تو ہم کو بھیجا گیا ہے. ہم سے بڑا ہر انسان کو، وہ جو بھٹکے مختلف چیزوں میں بھٹکے، ان کو سدھار کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور یہ سلسلہ چلتے ختم ہونے نہیں. تو جب بگاڑ آیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. اب کسی کو کتاب دی، کسی کو موٹے دیے، لیکن یاد رکھیے جس کسی قوم میں نبی
معجزے لے کر آیا، اس قوم کا فیصلہ کر دیا گیا، سوائے 2 قوموں کی، اور وہ بھی حالیہ اس لیے کہ یہ دنیا لاکھوں سال سے چل رہی ہے، ہم 5-7 ہزار سال کو زیادہ بڑا ڈیوریشن پیریڈ نہیں کہہ سکتے۔ آج کی سائنس بتا رہی ہے، آرکیالوجی بتا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً آج سے 5000 سال پہلے تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جائیں گے تو کتنے سال؟ ملینز۔ یہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ اس بیچ کے اندر کیا ہوا۔ اب جب پیغمبر آئے، انہوں نے تعلیمات دی اور کچھ معجزے بتائے، اللہ نے وہ ماننے والوں کو تو نبی کے ساتھ بچا لیا، اور جو نہیں مانے انہیں برباد کر۔ اور یہ آخری جو ہوا ہے وہ حضرت لگتا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے لگتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی اور تحقیق ہو سکتی، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم سے ہوا جو بیک وقت ہلاک ہوئی، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیک وقت تقریباً 4 پیغمبر 4 مختلف مقامات پر تبلیغ کر رہے تھے۔ مصر میں ابراہیم علیہ السلام اور فلسطین میں آتے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد جب بیٹے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، نبی بن گئے، اسحاق علیہ السلام کو وہاں نبی مقرر کیا۔ مکہ مکرمہ عرب میں، فلسطین ایک طرف ہے، مکہ مکرمہ ادھر ہے، یہاں پر اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے کو نبی مقرر کیا۔ ادھر جارڈن کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام اس برائی میں مبتلا ہوئی جو آج دنیا میں مختلف حکومتیں اپروو کر رہی ہیں۔ ایک مرد سے شادی کر سکتا ہے، آپ اور ہم چونکہ بڑے دیندار ہیں ہنس کے خاموش ہو جائے، بس we don't do anything۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو برا قرار دیا اس برائی کو زمین پر ہونے سے روکیں۔ ہم وہ دیگر نبیوں کی امتی نہیں ہیں کہ اللہ نے برائی سے روکا ہم رک گئے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر یہ فرض ہے جس برائی سے اللہ نے تمہیں رکنے کے لیے کہا ہے رکو، دنیا کو روکو۔ ہم اپنا سبق بول کے بیٹھے ہیں، جیسے آج 50-60 سال پہلے کی فلمیں دیکھیے تو پتہ چلا ہیروئن ایک کونے میں کھڑی، ہیرو ایک کونے میں، دور دور سے اشاروں میں باتیں۔ آج وہ بلیک اینڈ وائٹ کا بھی دیکھ کے دیکھتا آپ کو جو پتہ ہے، اور آج آپ بیڈ روم کے سن بچے، آپ پریشان بچوں کے ساتھ فلم دیکھیں نہیں دیکھیں۔ 50-60 سال کے اندر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی بھائی۔ اچھا، ہر دور میں جب نبی آئے لوگوں کا ایک ہی اعتراض رہا، تم ہم جیسے بشر، ما الا انتم بشر مثلنا، تم ہم جیسے بشر نہیں ہو۔ تو پتہ چلا کہ جتنے انسان آدم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں وہ سب بشر اور انسان۔ یہ ذہن میں رہے، جیسے کہ اس بشر کو آپ کچھ اور بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہاں پر عقیدے میں بگاڑ ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی بنا انہیں نور تھا، تو آدم علیہ السلام کے 10 نسلوں تک کوئی نبی آیا ہی نہیں، تو پھر اس میں کون؟ یہ لوگ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کی سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا، اور تقریباً 25 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھا کے فہرست دیکھ لیجئے، حالانکہ وہ فہرست بھی لوگوں نے گنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو، نہیں، بیچ میں جا کر ایک نام جب عدنان آئے گا تو وہاں رک جاؤ، اس کے آگے مت۔ یہ سب نبی تھے۔ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پہلے کی بات کریں۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ، آپ کے دادا عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، یہ سب نبی تھے۔ قصہ یہ گڑھا گیا کہ وقت کے نبی کی پیشانی میں ایک نور ہوتا ہے، وہ منتقل ہوتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا نور کہاں منتقل ہوا؟
سوال یہ اس سے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نے ایمان قبول نہیں کیا، تو بچہ کیا ہوگا؟ مانے جو ایمان نے قبول کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے ایمان قبول نہیں کیا، کیا ہوگا؟ عقیدے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب نبی آئے دنیا میں، اس ہر دور کی ایک عجیب و غریب برائیاں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی برائی یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں سے لے رہے ہیں تو زیادہ زیادہ، دے رہے ہیں تو کم کم۔ للمطففین، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی سلسلہ شروع، جس قوم میں جو جو برائیاں تھیں وہ آج امت مسلمہ میں، آج کی دنیا میں موجود ہے، ہر قسم کے انسان ہیں، اس میں مسلمان بھی انوالو ہیں، 100% تو غیر مسلم بھی نہیں ہے، 100% مسلم بھی نہیں ہے، اچھے برے مسلمانوں میں بھی ہیں، اچھے برے غیر مسلموں میں بھی ہیں۔ برسوں ہم پنڈتوں کے گھر کے بعد دروازے سے دروازہ ملتا، کبھی ان کی لڑکیوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری بہنوں کے ساتھ وہ بھی پردہ کرتی تھی اور کبھی نقصان نہیں ہوا۔ حیدرآباد میں بے شمار فسادات ہوتے تھے، ان کو اطمینان تھا کہ ہمارے دوست ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ ہم کو نقصان نہیں، ہمیں اطمینان تھا کہ وہ ہے پنڈت جی، لیکن ان سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں۔ 100% کسی بھی قوم کے اندر نہ اچھے لوگ ہوتے ہیں نہ برے لوگ ہوتے ہیں، اس سے کہ نبی تو اپنا کام کر کے چلے گئے، نبی کے بعد والے اپنا کام نہیں کریں نا، لیکن شیطان انہیں اپنا کام برابر کرا، اور شیطان کی ذریت اس کی اولاد جو وہ بھی برابر کام کر رہی ہے۔ تو لوگوں کا نبیوں پر پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں، اور آج کے ہمارے دیندار کہتے ہیں کہ یہ کافر بولتے تھے، تم تو مسلمان ہو، تم کیسے بول رہے ہو؟ رسول اللہ کو بشر، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہہ رہا، قل ما انا بشر مثلکم، کتنی جگہ پر، 1 2 3 4 سورہ کہف پڑھی آخری آیتوں کے اندر، سورہ مریم کے اندر ہے، وہی سورۃ الاسراء میں موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ بنا دیجئے، وہ بنا دیجئے، اس صحرا کو آپ جھیلوں میں تبدیل کر دیجئے، ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیجئے، هل كنت الا قل، کہہ دیجئے هل كنت الا بشر رسول، کیا میں ایک بشر اور رسول کے علاوہ کچھ اور ہوں؟ تم یہ اتنے سارے مطالبات مجھ سے کر رہے ہو؟ ان تمام برائی کرنے والی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ جو نبی پہ معجزہ لے کر آئے، کتاب شریعت لے کر آئے، یہ اللہ نے ایکسیپشنل کیس میں 2 پیغمبروں کی امتوں کو رکھا ہے، آج بھی ہے، حالانکہ وہ کئی ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی ہیں۔ تورات جس لینگویج میں اتری تھی، ہبرو، عبرانی، آج میں اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں، وہ سلیبس ریوائیو کرنے کی کوشش کریں اپنی قوم کو اپنی زبان سکھانے کے لیے، جیسے ہمارے ملک میں سنسکرت کا ریوائیول ہو رہا ہے اور انجانے میں ہو رہا ہے، حالانکہ پنڈت کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک عام شودر سنسکرت بولے، جیسے کہ ان کے مقدس کتابیں اسی میں ہیں۔ ان کا جب تک زور تھا، ان کا حال یہ تھا کہ اگر سنسکرت کا ایک لفظ کسی شودر کی زبان سے نکل جائے، غیر برہمن کی زبان سے نکل جائے، زبان کاٹ دو۔ اگر کوئی اشلوک، کوئی منتر، کوئی جملہ یاد کر لے، قتل کر دو۔ لیکن آج معمولی بچے پڑھ رہے ہیں اسکولوں کے اندر سلیبس کے طور پر، اب ان کا ڈر خوف نکل، جس سے کہ جو دین کا نام لے کے، دھرم کا نام لے کر ڈراتے تھے نا، اب وہ دنیا کی ترقیوں میں تمام چیزوں کو نظر انداز کیا۔ تو پہلا اعتراض ہے کہ تم ہم جیسے بشر ہو، تمہارے پاس۔ دوسری چیز، اچھا بھائی آپ نبی ہیں کیسے معلوم؟ اللہ کا میسج آیا، کون لایا؟ فرشتے، ہم کو بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ فرشتے اور جن سوائے نبی کے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو، یہ ذہنوں میں رہے۔
حضرت صدیق اکبر، یہ جمعہ میں یہاں تو خیر ہمارے خطبہ میں نہیں ہے، انڈیا پاکستان میں افسوس ہے نا، جیسی یہ تمام درود وغیرہ پڑھتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق، اور ہم سارے کے سارے جو کر رضی اللہ تعالیٰ، ارے خاموش بیٹھنے کا حکم ہے یار، کون بولے آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ بولنے کے لیے کہا کس سے آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود یہ پڑھتے تھے؟ صحابہ اکرام کا خطبے تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اپنے ملک کے کرنٹ حالات کے تحت اپنے لوگوں کو اپڈیٹ کرو، ان کی معلومات میں اضافہ کرو، اس ملک میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، برائیاں کیا ہیں، روکنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، یہ تمام باتیں سب کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر بات کسی کا نام لینے کی ذمہ داری آ جائے وہاں پر اب تقریباً چاروں خلفاء راشدین، سرداران جنت، خاتون جنت کا ہر نام پر پورے اجتماعی شکل میں آواز لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پن ڈراپ سائلنس کا حکم ہے۔ بازو والا اگر بات کر رہا ہے تم نے کہہ دیا خاموش رہو، یہ بھی لغو بات ہے، بیکار بات ہے، غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر انسان پر یہی تبصرہ ہے، تم بشر۔ اچھا تمہارا سورس آف نالج کیا ہے؟ فرشتہ، ہم کو بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں ہی کو نہیں بھیجا، دلوں میں بات ڈالی، کسی نبی سے پردے کے پیچھے سے بات کیا، اور یہ دو نبیوں کے واقعات ہم جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو اللہ کی ہوئی، ویران جنگل ہے، ایک جھاڑ کے اندر سے روشنی بھی آ رہی ہے، ایک آواز بھی آ رہی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں ہوں تمہارا رب۔ زمین پر کسی ہستی سے اگر اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں گفتگو کی؟ عرش پر، معراج کو لے جاؤ۔ ایک طریقہ یہ ہے وحی کا، دوسرا دل میں بات ڈالتے، تیسرا فرشتہ پیغام لے کر پہنچاتے۔ اور اس کام کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کر کے رکھا ہے، وہی اللہ کے پیغام بندوں تک، اس کے رسولوں تک پہنچا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ آج دنیا غفلت کا شکار اس لیے ہے کہ آج دنیا ہر چیز اپنے سینسز سے جاننا چاہتی ہے، ناک سونگتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ سے ہم چھو کے دیکھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، سینسز آف آرگن 5۔ اب یہ وہی تو سمجھ میں نہیں آئے کیا؟ حالانکہ سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے۔ ان جو موبائلوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں نا، ان کی وائر کہاں ہے؟ یہ کہاں سے ہے؟ یہ ٹکڑا یہاں سے امریکہ تک کیا کنیکشن ہے اس کا؟ میرے بازو بھائی بیٹھا، بیٹی بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ان کو نہیں معلوم میں کس سے بات کر رہا ہوں، کیوں بات کر رہا ہوں، اگر میں بہت ہی آہستہ سے گفتگو کروں، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ جس سے گفتگو کر رہا ہے انہیں کہاں پر ہے۔ انسان جب اتنی ترقی کر سکتا ہے تو اللہ اپنے بندوں تک ویسا کانفیڈینشیل میسیجز نہیں پہنچا سکتا۔ وہی کو آج دنیا ماننا نہیں چاہتی، اور یہی غلطی کرتی ہے۔ اس لیے جو آدمی نیک ہوتے ہیں، اور نبی تو ہمیشہ نیک رہے، اس سے کہ وہ اللہ کی نگرانی میں پرورش پاتے ہیں، ان سے کوئی گناہ۔ آج جو آپ بڑے بڑے ہستیوں کا نام لے کر ہمارے ملک میں سنتے ہیں، جن کو خدا بنا دیا گیا، آپ ان کی زندگی دیکھیں، بڑی پاک و صاف زندگی گزری ہوگی۔ یہ تو ان کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ قصے گھڑ کے لگا دیے ہیں، جس کی وجہ سے ان قوموں میں برائیاں پھیلی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور جس کو چاہا نبی ہونا ہے، جس کو چاہا پیغمبر ہونا ہے، وہ انسانی چوائس پر نہیں رہا، وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس کے تحت اللہ نے دنیا میں نبی بھیجے۔ اب ان کی وہ حفاظت نہ کرے، ان سے کچھ بڑی بڑی غلطیاں گناہ ہو جائے، جیسا آپ دیکھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، ایک بھگوان، خواتین نہا رہی ہیں، وہ چھو کے دیکھ، کیا دیکھنا ہے بھائی؟ اب جو ہمارے بھگوان دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ واٹ از دا پرابلم؟ لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں، چلیے
फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हर चीज़ को मान लिया। मैं वो जिसको भगवान माने वो बड़े नेक थे, अपनी निगाह पर कंट्रोल करके नहीं देखते थे होंगे। तुम भी नहीं देखते, तुम भी नहीं देखते वो सब चीजें। फिर भगवान किसको देख रहे हैं? नहाती हुई गोपियों को देख रहे हैं, जो इंतहाई मलमल की सफेद साड़ी में, सफेद रंग के अंदर से अंदर हमारे जिस्म झलकते हैं, जिन नजर आती है। इतना कपड़ा पतला ना हो तो जिन नजर आती है। नबियों के साथ ये मामला मानने लोग तैयार ही नहीं है। और ऐसी क्या वजह है? मैं इससे गुज़श्ता जो मैं बयान करता हूँ। बच्चा नबी कहाँ पैदा हुआ? एक माँ बाप के पर, उस कौम के अंदर। पैदाइश से दूध पीने से लेकर दूध छोड़ने तक, पैदाइश, बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी, अधर्म, तकरीबन 40 का होगा। तकरीबन पैगंबर को 40 की उम्र में नबूवत मिली। अच्छा, इस बीच में वो बाजारों में भी जाते, खाते पीते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। लेकिन बुराई कौम में किसी जिगरी दोस्त ने, उनके वालिदैन ने, रिश्तेदारों, किसी ने बोले कोई बुराई नहीं देखी, झूठ नहीं देखा, अलग बयानी नहीं देखी। अब लोगों को इस बात पर ताज्जुब होता है कि फिर तुम नेक हो इतना तो मान सकते हैं, लेकिन अल्लाह के पास में, इस कायनात के खालिक परमात्मा के पास से अगर तुम्हारे पास मैसेज आ रहा तो हर कोई हम वो मैसेज लाने वाला हमको नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमा रहा हम भेज देंगे उसको। जैसे कि हमारे नबी के पास पैगंबर आया, हर नबी के पास पैगंबर ही आया, फरिश्ता ही आता, हम भेज देंगे फरिश्ते को, लेकिन तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे? उस फरिश्ते को हम इंसानी लवसना, हम उसको एक इंसानी शक्ल में भेजेंगे, तुमको फिर एतराफ होगा, अरे ये तो हम जैसा बशर है, फिर नहीं मानोगे, और फरिश्ता असली शक्ल में तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। यह है रिसालत का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि आदमी वही को ना माने, और आज दुनिया मानने के लिए है। और हम दुनिया के पास वो इक्विपमेंट्स हैं, ऐसी चीजें बन चुकी हैं, सेंसर ऐसे बन चुके हैं, हल्की सी हवा चले, बारिश आए, एक आवाज, पत्ता खड़के तो वो नोट कर देंगे। और न ताज्जुब है, भाई ठीक है, आज के जमाने में तुमने तरक्की की है ना, उस जमाने में कहा की, और नबूवत की वही का दरवाजा तो बंद है, अब किसी पर वही नहीं आया, और वही का एक ही हिस्सा बाकी है, 70 हिस्से हैं हदीस के मुताबिक अल्लाह के पैगाम कन्वे करने। उसका आखिरी हिस्सा क्या है? बेहतरीन किस्म के अच्छे ख्वाब उम्मत के नेक लोगों को दिखाया जाए। अब हमको चाहिए कि हम नेक बनने की कोशिश करें, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि दिन टाइम के साथ तमाम बातें। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाने के लिए सिर्फ अहादीस जमा कर सैकड़ों किताबें, उनमें से चुन के हमने दीनदारों ने और दीन के उलमा ने 6 किताबों को सेलेक्ट किया, द मोस्ट ऑथेंटिक मुस्तनद किताबें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके अक़वाल से, आपने जो फरमाया, आपने जो आमाल से जो करके बताया, और कुछ लोगों ने वो काम किया, आपने खामोशी अख्तियार की। ये तमाम चीजें हमारे यहाँ महफूज हैं। अभी हम सीरत पे नहीं जाते हैं, जैसे कि जब तक नबूवत की रिसालत की बात चल रही है, उसका आखिरी जो पहलू होगा उसके अंदर ये मानना जरूरी है कि खातमुन नबीन, आप 1,01,24,000 पैगंबर को मान लीजिए, किताबों को, फरिश्तों को, जन्नत, दोज़ख, हर चीज को मान लीजिए। यू कैन गो टू जन्नत। कुरान की बात आयतों से लोग बहुत सारे गलत फहमियों का शिकार है। कुछ आयतें आई, अल्लाह ने अपने कलाम को ऐसा किताबी शक्ल में नहीं लिखा है, इंसानी तहरीर की शक्ल में। उसको एक आयत से मसला ड्राइव करने के लिए कुरान का पूरा मुकम्मल मुताला ज़रूरी है। 20 मकामात से उन आयात को इकट्ठा करें, तब जाकर एक लॉ बन सकता है, एक अकीदा, एक फेथ बन सकता है। एक जगह जहाँ अल्लाह ने जिक्र किया फला 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 ये भी जन्नत में जाएगा, दूसरी जगह अल्लाह फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया,
جب تک اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا، مجھ پر جو نازل ہوا وہاں نزل علی محمد وہو الحق من ربہ، جب تک وہ جنت میں نہیں جائے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. نیک ہوگا اللہ دنیا میں اس کو آرام. آج جو آسائش آپ کو نظر آ رہی ہے نا یورپ کے اندر، یہ ایک معمولی آدمی ہے لیکن وہ بڑی امپالہ گاڑی، یہ گھر، یہ سہولتیں، یہ گوریاں، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو تو ملنا چاہیے نا. جو آدمی پرماننٹلی جہنم میں جانے والا ہے تو اللہ اگر اس کو دنیا میں بھی نہیں دیا یہ بہت زیادتی والی بات ہے. کچھ تو ہونا چاہیے. کتنا بڑا فرق آیا 40-50 سال میں، آپ کو اندازہ ہے؟ میرے گھر میں آ کر ہمارے گھر کی گندگی کو بکٹ میں صاف کر کے جو مصرانی لے جاتی تھی، آج ان کے بچے منسٹر بنے ہوئے ہیں حکومتوں کے اندر. 30-40 سال کے اندر کی بات ہوتا ہے. تبدیلی آ کے اللہ دے رہا ان کو، دنیا میں دے رہا. پہلے 150, 1000, 200 ایک دوسرے کو ذرا انڈر دا ٹیبل دے تو رشوت بڑی بات. 8 کروڑوں کے گھٹالے ہو رہے بھائی. 1000 کروڑ, 2000 کروڑ, 5000 کروڑ. آپ ان کا زیرو اگر گرنا شروع کرتے دماغ چکرا جائے. تو ہم زندگی میں زیرو دیکھے ہی نہیں. رسالت کا موضوع بہت اہم ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسانوں ہی کو بھیجا ہے. اور ان کو کیا کہا گیا؟ پہلے انسان کو کہا گیا انسان. اس کے بعد میں کیا کہا گیا؟ اور یہ دوسرے جتنے انسان آئے یہ کس طریقے سے؟ پہلے انسان من تراب، تو مٹی سے بنے. کون؟ آدم علیہ السلام. حوا علیہ السلام نہیں. حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا حدیث کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ 2 آدمی، یہ 2 ایکسیپشنل کیس ہے. اب ان کے بعد جتنے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، من ماء مہین، ہلکا گندا پانی، یخرج من بین الصلب والترائب، اچھلتا ہوا پانی جو تمہاری ہڈیوں میں اور سینے اور ریڑھ کی ہڈی میں بنتا ہے. وہ پانی مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں بنتا ہے، عورت کے سینے کی ہڈیوں میں بنتا ہے. یہ 2 جو پانی ہوتے ہیں، ایک پانی میں ایک وقت کے اندر جو پانی نکلتا ہے کروڑوں جرسوں میں ہوتے ہیں. ہر جرسوں میں جرم میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ ایک انسان بنے، ایک انسان بنے. اب ان میں سے اللہ جس کو موقع دے، کسی کو اولاد ہے، یہب لمن یشاء اناث، یہب لمن یشاء ذکور، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، او یجعلہم عقیما. جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کے دے، جس کو چاہے نہ دے. حالانکہ وہ ہسبینڈ اور وائف دونوں پرفیکٹ مل رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. میں یہ پھر دہرا رہا ہوں. بشر، یہ سمجھیے 2 لفظوں پر ہمیشہ کنسنٹریٹ کیجیے. پارکنگ کے بارے میں آپ سب کو بہت ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں لیکن آپ لوگ سدھرتے نہیں ہیں. کرولا ایک ہے 272751، گاڑی روکی ہوئی کمپنی والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ آ کے یہاں شکایت کر رہے ہیں. گاڑی جانی ہے ان کی، مہربانی کریں جن کے بھی ہے جلدی سے اٹھا لیں. جبکہ شرمائیے نہیں اٹھ جائیے. شرمائیے میں تو وہ کھڑا ہے گاڑی ہے کرولا وائٹ کلر. یہ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے. سلسلہ چلے گا. اس لیے رسالت میں اس کے بعد جب ہم اپنے نبی پر آئیں، خاتم النبیین پر، بڑی طویل گفتگو ہوگی. یہ نہ سمجھے کہ چل، وہ کوشش یہ ہے کہ ہم خود سمجھیں اور یہاں آنے والوں کو، خاص طور پر آپ کی نئی نسل کو سمجھائیں. اور کبھی کبھی جو چھٹیاں ملیں، ویکینڈ ملتا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کیا سنا ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے، اس کو اور بچے کو کھول کھول کے. ہر بچہ اتنی، اسے کہ یہاں تقریباً انگلش میڈیم کے بچے آتے ہیں، اتنی اردو ان کے سمجھ میں آنا، عربی آیتوں کو سمجھ آنے کا آسان نہیں. آپ کو اپنے اولاد کی فکر ہونی چاہیے. مجھے 2 فکر ہے میرے والدین کی. میرے والدین نے اتنا مجھے کبھی نہیں کہا، ٹو بی ویری فرینک. مجھے ڈر ہے کہ وہ قیامت میں پکڑ گئے. اب میں ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے؟ مجھے اس راستے پر چلنا ہوگا. اور اپنے آنے والی نسل کو میں بچانا چاہتا ہوں تو ان کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کریں. آپ یہ
اس خوش فہمی میں اور غلط فہمی میں وشفل تھنکنگ میں رہیں گے، مجھے دیکھ کے بچہ سمجھ جائے، نہیں سمجھ گا، ہمارے سوچنے سے بچہ نہیں سمجھ، نظر رکھنی پڑے گی۔ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنے اولاد کو ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ شفقت محبت سے پیش آؤ، اور دوسری چیز ادب سکھاؤ، کھلاؤ سونے کا جملہ بچپن میں سنتے تھے، دیکھو شیر کی لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا ان الحمدللہ۔